اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن شارٹ کورس میں آج ہم تختی نمبر 1 حروف مفردات پارٹ سی میں مزید کچھ حروف پڑھیں گے۔ پچھلے اسپاق میں ہم نے الف سے لے کے را تک حروف تہجی کی حروف مفردات کی ادائیگی کر دی ہے۔ جنہوں نے وہ لیسن نہیں دیکھے ہیں تو برائے مہربانی ان لیسن کو دیکھ لیں، اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اسباق کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ یوٹیوب الگورتھم کے تحت جب آپ لیسن کو پورا دیکھیں گے تو یہ لیسنز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ تو چلے آتے ہیں اپنی سبق کی جانب۔ زاس پارٹ سی میں ہم زا سے لے کے ضاد تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ زا کیا ہے؟ یہ حروف صفیر میں ہے، یعنی ان کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ حروف صفیر سیٹی کی آواز اس میں آئے گی۔ ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کی نوک جب اوپر کے جو سامنے کے دو دانت کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اس کے درمیان میں اگر زبان کی یہ دیکھیں ٹپ نوک درمیان میں دانتوں کے درمیان میں، یہ سمجھ لیں 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 2 دانت ہے، تو اس کے درمیان میں زبان کی نوک لگے گی تو زا ادا ہوگا۔ زبان کی نوک تو لگا دیں گے، لیکن آپ نے اوپر اور نیچے 2 دانتوں کو بھی آپس میں جوڑنا ہے۔ وہ ظاہر سی باتیں جڑیں گے، کتاب میں چونکہ لکھا ہوا ہے لہٰذا آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو بائی ڈیفالٹ یہ ساری چیزیں انسان کر ہی لیتا ہے، اتنا بھی کوئی بچا نہیں ہوتا۔ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے درمیان میں نوک رکھیں اور نچلے اور اوپر والے دانتوں کو آپس میں ملائیں، سیٹی کی آواز نکلے گی، زا زا زا، ایک الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ دوسرا حرف سین، یہ بھی بالکل حروف صفیر میں سے ان زا کا اور سین کا مخرج ایک ہے، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے درمیان کے ساتھ چمٹانی ہے اور اوپر والے اور نچلے دانتوں کو آپس میں جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن چونکہ سین میں دیکھیں مد ہے، 3 الف کے برابر مد کو کھینچنا ہے یا 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، آپ کی مرضی۔ 3 کے برابر کھینچیں گے تو 3 الف مد کا اور 1 یا کا، کیونکہ یا بھی ہے تو یہ 4 الف ہو گیا، اور اگر مد کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے تو 4 تو مد کے ہوئے اور 1 یا کا ہوگا، یعنی 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں جڑی ہوئی انگلیوں کو کھولیں 1 الف، یا کھلی ہوئی انگلیوں کو آپس میں جوڑیں، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے 1 الف کے برابر ہے۔ لہٰذا سین کی ادائیگی اگر 4 الف کے برابر آپ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اتنا 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 اتنا، یہ 4 الف کے برابر آپ نے ٹائم پیریڈ رکھ دیا۔ تو چلے زبان کی نوک کو اوپر ثنایا علیہ کے درمیان میں رکھتے ہیں اور دانتوں کو جوڑتے ہیں اور ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیٹی کی آواز اس میں آنی چاہیے۔ سین سین سین، حرف کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ اب اگلا حرف ہے شین، آواز منہ میں پھیلے گی، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ حروف شجریہ میں سے ہے۔ حروف شجریہ کا مخرج بہت آسان ہے، تالو کا درمیان اور زبان کی درمیان یہ پورشن جو ہے شجریہ پورشن ہے، یہاں سے تالو اور زبان بالکل چھتری دار درخت کی طرح ہے، لہذا شجریہ اس پورشن کو کہتے ہیں۔ زبان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، آواز پھیلے گی منہ میں۔ ادا کر دیا میں نے، دوبارہ ادا کرتا ہوں، شین شین۔ اگلا حرف بھی حروف صفیر میں سے ہے۔ زا، سین اور صاد کا مخرج ایک ہے، لیکن صاد کو گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ گرین کلر کے جتنے بھی ہائی لائٹڈ حروف ہیں وہ موٹے ادا ہوتے ہیں۔
اب صاد کیا ہے؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف اطباق میں سے بھی ہے، دونوں صفات اس کے اندر ہیں۔ حروف مستعلیہ میں دیکھیں زبان کی جڑ جو ہے اوپر تالو کے ساتھ چپکے گی، اور حروف اطباق میں زبان کی درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ چپکے گی، یعنی یہ کنڈلی ہو کے دانت اوپر کی طرف، زبان کنڈلی ہو کے یہ دیکھیں سانپ کی طرح لپٹے گی اوپر تالو کے ساتھ، جڑ بھی اور درمیانی حصہ بھی۔ اور یہ ٹپ جو ہے، یہ ٹپ یہ سامنے کے دو دانتوں کے درمیان کے ساتھ ٹچ ہوگی، کیونکہ حروف صفیر میں بیسک مخرج سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، باقی جو صفات ہیں صفات کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ان صفات کو آپ فالو کریں گے تو صاد موٹا ادا ہوگا، بھاری ادا ہوگا۔ حروف مستعلیہ بھی ہے اور اطباق بھی ہے، یہ انتہائی موٹا قسم کا ادا ہوگا۔ اور چونکہ مد ہے تو مد کا قانون آپ کو بتا دیا ہے، 4 الف یا 5 الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں اور موٹا کرتے ہیں، زبان کو لپٹاتے ہیں، جڑ بھی اور درمیان بھی۔ تو چلے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاد صاد صاد۔ اگلا حرف بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اکثر لوگ کبھی اس کو ضاد پڑھتے ہیں، کبھی کوئی ضاد پڑھتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس پہ میں نے ایک طویل لیکچر ریکارڈ کیا ہے جس میں میں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ضاد کا مخرج سکھایا ڈیمانسٹریشن کے ذریعے، اور ہمارے چھوٹے بچے عبد الرحمن نے بہت محنت سے جو ہے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے ضاد کو۔ آپ وہ لیسن ضرور دیکھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ تو چلے میں آپ کو چونکہ اب تختی نمبر 1 میں یہ ضاد آ گیا ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اطباق میں بھی ہے، لہٰذا اس پر تو بیسک جو صفاتی رول ہے یعنی جڑ اور درمیان وہ تو تالو کے ساتھ چپکے گا، لیکن اس کا جو انفرادی مخرج ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کی جو دانت ہیں، اوپر والے دانت، سامنے دانت ہے 2، اس کے ساتھ انیاب ہے اور اس کے ساتھ نوکیلا دانت ہے، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑنا ہے۔ ان سے آگے جتنی بھی دانت ہیں ان کو ادراس کہتے ہیں، وہ 5 دانت ہیں، دائیں سائڈ پہ بھی ہیں، بائیں سائڈ پہ بھی ہیں، اوپر۔ زبان کی جو یہ دیکھیں سیدھی کروٹ، گول کروٹ نہیں، اچھا سیدھی کروٹ آپ نے ان 5 دانتوں کی سائڈ کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ زبان کی یہ جو سیدھی کروٹ ہے اس کو حافۃ اللسان کہا جاتا ہے، اس نسبت سے ضاد جو ہے حروف حافیہ میں آتا ہے۔ تو آپ ان 5 دانتوں کے ساتھ اس کروٹ کو، اس سائڈ کو ٹچ کریں اور زبان کو اس طرح کنڈلی سی بنائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ضاد ادا ہوگی۔ آپ ضاد ادا کریں، یہ مڑ مڑ کے ضاد ہی ادا ہوتا ہے۔ تو چلے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضاد ضاد ضاد۔ یاد رہے زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ بالکل نہ ٹکرائے، ورنہ ضاد کے مخرج سے آپ ہٹ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ 5 حرف آپ سیکھ گئے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔